بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ایک ہی ٹاپک پہ بات کروں گا اور ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ جو اقتدار نام کی چیز ہے، اس میں ایک طاقت ہوتی ہے، نشہ ہوتا ہے، کر و فر ہوتا ہے، جاہ و جلال ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، التجا کی جاتی ہے، لوگوں پر ظلم ہو سکتا ہے، رحم بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں۔ جس کو ایک دفعہ اقتدار مل جائے، وہ دوسری دفعہ اقتدار کی خواہش خواہ کر اٹھتا ہے، اور جس کے نصیب میں سال ہا سال، کئی صدیوں تک تو نہیں، کئی دہائیوں تک اس کے گھر کی لونڈی رہا ہو اقتدار، اس کو اقتدار سے الگ ہوتے ہوئے خوشی ہوگی، غم ہوگا، افسردہ ہوگا، معمول کے مطابق رہے گا، کیا ہوگا؟ کچھ لوگ اتنے بڑے لیڈر ہوتے ہیں کہ وہ جغرافی کو بدل دیتے ہیں، کچھ نظریات کو بدل دیتے ہیں، کچھ قوموں کی قسمت کو بدل دیتے ہیں، کچھ کی اپنی قسمت ان کے اپنے ہاتھوں خراب ہو جاتی ہے۔ چھوٹی سی غلطی اقتدار سے اٹھا کر نیچے پھینک دیتی ہے، اور خوش قسمتی نیچے سے اٹھا کر اقتدار کے اعلیٰ ترین ایوانوں میں پہنچا دیتی ہے۔ پاکستان میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن میں آج اس شخصیت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ہیں سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف۔ محمد نواز شریف صاحب وومن کالج لاہور میں پڑھا کرتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، اچھی گاڑیوں کے شوقین تھے، ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جس میں اتفاق تھا، اتحاد تھا، کاروبار اکٹھا تھا، 5-7 گھر ایک ہی لائن میں بنے ہوئے تھے، ایک ہی طرح کے گھر تھے، اور لوگ ان کو اتفاق برادرز کہا کرتے تھے۔ ان اتفاق برادرز میں میاں شریف صاحب کی شخصیت کے پاس ایسا طلسم تھا، جادو تھا، مسمرزم تھا کہ ان کے بچے بہت آگے نکل گئے، باقی کہاں ہیں، کہیں کھو گئے ہیں، کہیں نظر نہیں آتے۔ میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نیشنلائزیشن جب ہوئی اور ان کی اتفاق فاؤنڈری وغیرہ کو نیشنلائز کر لیا گیا، اس کے بعد ان لوگوں نے دبئی میں اپنا کاروبار شروع کیا، اور دبئی کے کاروبار کے بعد پھر جب مارشلہ لگا اور پاکستان میں آئے، ضیاء الحق صاحب اقتدار سنبھال چکے ہوئے تھے۔ ضیاء الحق صاحب ان لوگوں کی تلاش میں تھے، پہلے وہ 77 میں انتخاب کروانا چاہتے تھے، پھر وہ 79 میں انتخاب کروانا چاہتے تھے۔ یہ دونوں انتخاب انہوں نے نہیں کروائے، انہوں نے اپنے وعدوں سے انحراف کیا، لیکن ایک مجلس شورا بنائی، اور پھر صوبائی مجلس سے بنائی جو صوبائی اسمبلی کی بلڈنگز کے اندر اپنے اجلاس کرتی تھی، جن کی صدارت گورنر کیا کرتے تھے، لیکن کیبنٹس بھی بنا دی۔ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم رائج ہو چکا تھا، اس کے باوجود اس بات کی ضرورت تھی کہ انتخاب کروایا جائے، لیکن کابینہ کی موجودگی میں، اور پرٹیکولرلی لاہور شہر میں جو کچھ میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ لاہور شہر سے 2 لوگوں کو پنجاب کی کابینہ، جس کے گورنر غلام جیلانی خان تھے، لیفٹیننٹ جنرل، وہ 2 لوگوں کو سلیکٹ کیا انہوں نے۔ ایک محمد نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ ان کی نامزدگی میں بریگیڈیئر قیوم نامی ایک شخص کا ذکر آتا ہے، ممکن ہے کچھ اور بھی ہوں، مجھے اس کی پوری تفصیل کرنی پڑی۔ ایک کسی وکیل صاحب ڈاکٹر باسط کا ذکر بھی آتا ہے،
اللہ جانے میں نہیں جانتا۔ لیکن میاں صلاح الدین صاحب جو یوسف صلاح الدین کے والد، علامہ اقبال کے داماد، اور جس جگہ مینار پاکستان بنا ہوا ہے، اس زمین کے مالک میاں امیر الدین کے صاحبزادے تھے۔ وہ اپنی طبیعت میں اپنے آپ میں ایک الگ سی شخصیت تھے، لیکن میاں نواز شریف جب پنجاب میں وزیر بنے تو ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے دفتر کے باہر 2 بڑے ریفریجریٹرز رکھوا دیے تھے۔ یہ گرمیوں کے دن تھے۔ ہر آنے والے کو ملازم کوکا کولا، سپرائٹ، پیپسی، کوئی جو بھی بوتل وہ مانگتا، اس کو یک ٹھنڈی ایک بوتل ملتی، اور میاں صلاح الدین صاحب کے دفتر میں جب کبھی کوئی جاتا تو کبھی پانی کا گلاس مانگے سے مل جاتا، ادروائز نہیں ملتا۔ میاں نواز شریف پاکستان تحریک استقلال سے وابستہ تھے۔ انہوں نے غالباً غالباً ایک الیکشن بھی لڑا تھا، لیکن 1981 میں جس وقت وہ وزیر خزانہ بن گئے تو وزیر خزانہ بننے کے بعد انہوں نے 2 کام کیے۔ ایک کام تو انہوں نے یہ کیا کہ لاہور شہر میں اپنی کانسٹیچوئنسی کو ڈیولپ کرنا شروع کیا، اور دوسرا کام ان کے بھائی صاحب شہباز شریف صاحب نے کاروبار کو سنبھالنے کا کیا۔ یہ کام سائملٹینیسلی ہوتے رہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے پاس ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا بھی ڈپارٹمنٹ تھا۔ وہ کچھ دیر اپنے دفتر رکتے، پھر ایمپریس روڈ چلے جایا کرتے تھے۔ ان کے اپنے معاملات ہوں گے، مجھے نہیں اندازہ، مجھے نہیں پتا۔ میں جتنا جانتا ہوں اس سے کم آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ 85 کا انتخاب ہوا تو 85 کے انتخاب میں وہ لاہور کی، چونکہ کشمیری فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اور لاہور میں 3 بڑی فیملیز ہیں: ارائیں، کشمیری، راجپوت، باقی فیملیز چھوٹی چھوٹی ہیں۔ لاہور شہر کے جتنے بھی کشمیری سرکردہ خاندان یا افراد تھے، ان کے پاس میاں صاحب خود چلے جایا کرتے تھے۔ شاید میرے پاس ریکارڈ میں ایک تصویر ہو، ایک طاؤس خان ریلوے کے لیڈر تھے، ان کے ساتھ میاں صاحب چارپائی پہ بیٹھے ہیں جوتیاں اتار کے، اور نیچے 2-4 مرغیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ اس سادگی کا عالم تھا کہ جس سادگی کے ساتھ وہ اپنی مستقبل کی پلاننگ کر رہے تھے، اور دور تک پلاننگ کر رہے تھے۔ اس وقت اختیار تھا گورنرز کے پاس کہ وہ کس منتخب شخص کو نامزد کریں گے انڈر دا کانسٹیٹیوشن کہ وہ چیف منسٹر ہوگا۔ ریس میں تھے ملک الایار خان کھنڈ، میاں نواز شریف، چودھری غفور، شاید کوئی ایک اور بھی، رفیق لغاری بھی۔ میاں نواز شریف صاحب کے نام یہ قرآن نکلا۔ وہ 1985 سے 88 تک پنجاب کے چیف منسٹر رہے۔ 85 میں جنیجو صاحب کی حکومت جب توڑی گئی تو میاں نواز شریف صاحب اپنی ہی پارٹی کے پریزیڈنٹ کے خلاف جو ایکٹ ہوا تھا، اس کے نتیجے میں بننے والی صوبائی نگراں حکومت میں وزیر اعلیٰ بن گئے، اور پھر 88 کے انتخابات میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پرائم منسٹر بنی، تو ان کے اور میاں صاحب کے درمیان تعلقات میں کوئی گرم جوشی سرکاری غیر سرکاری طور پر قائم نہ ہو سکی۔ تب کچھ لوگ یہ خواہش رکھتے تھے کہ بے نظیر اقتدار میں نہ آئے، لیکن بے نظیر کو اقتدار ملا، اور بے نظیر کو اقتدار اس لیے ملا کہ اس وقت کچھ فارن کنٹریز کی دلچسپی تھی، ان کا انٹرسٹ تھا، اور یہاں پاکستان میں امریکی سفیر بہت ایکٹیو تھے۔ ضیاء الحق جا چکے تھے دنیا سے، بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کچھ معاملات طے پائے اسٹیبلشمنٹ کے، اور وہ پرائم منسٹر بن گئے۔ وہ غلام اسحاق خان جن کو وہ انکل کہا کرتی تھی،
ان کو انہوں نے مسٹر پریزیڈنٹ کہنا شروع کیا اور یہ ضد کی کہ آپ مجھے میڈم پرائم منسٹر کہیں گے۔ اب روایتی لوگوں کے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ کام شاید خاقان عباسی کے لیے بھی مشکل ہے، چودھری نثار کے لیے بھی مشکل تھا، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح تھے یا غلط تھے، لیکن اپنے اپنے مقام پر ہیں۔ غلام اسحاق خان صاحب نے باوجود بے نظیر صاحبہ کی حکومت 58(2)B کے تحت رخصت کی تو IJI بنی اور میاں نواز شریف صاحب 1990 میں ملک کے وزیر اعظم بن گئے پہلی دفعہ۔ ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد جو کوئی بھی معاملات تھے اس میں اس وقت کے وہ دانشمند فوجی حضرات جو اپنے آپ کو پالیٹکس کا ایکسپرٹ سمجھتے تھے اور پھر وہ جہاد افغانستان کا اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتے تھے، پھر انہوں نے جلال آباد فتح کر لیا تھا، پھر وہ بے نامی میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے یہ اسکیم بنائی کہ مرکز اور صوبے میں تصادم کروایا جائے تاکہ بے نظیر کو ہٹایا جا سکے۔ بے نظیر کو ہٹا دیا گیا تھا، میاں نواز شریف صاحب آ گئے تھے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کا جو طور طریقہ تھا وہ بھی کسی کو راست نہیں آ رہا تھا۔ صدر پاکستان کو بھی راست نہیں آتا تھا، اسٹیٹ کے افیئرز میں میاں صاحب مداخلت کو پسند نہیں کرتے تھے، اور الٹیمیٹلی میں اس لمبی کہانی کو مختصر ترین لفظوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میاں صاحب 1993 میں رخصت ہو گئے۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، میں پچھلے ویلاگز میں کہہ چکا ہوں۔ 93 میں پھر بے نظیر آئیں، پھر ٹرین مارچ ہوا، پھر تحریک نجات چلی، پھر بہت کچھ ہوا۔ 97 میں بے نظیر صاحبہ کو 96 میں رخصت کر دیا گیا اور میاں نواز شریف 97 میں پھر پرائم منسٹر بنے۔ اس دوران 1985 سے لے کر 1997 تک ملک میں دو چیزوں پر گفتگو ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے، یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ گفتگو کرتے تھے یا آرمی چیفز یہ گفتگو کرتے تھے۔ ایک 245 کا نفاذ کچھ جگہوں پر، خاص طور پر کراچی، حیدرآباد میں MQM کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی تھی۔ اللہ خیر کرے، اب ان کے پاس پھر بہت سیٹیں ہیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ ڈنڈے بھی مت استعمال کرنا۔ تب ڈنڈے نہیں ہوتے تھے، تب گردنیں کٹ جاتی تھیں، بوریوں میں لاشیں ملتی تھیں۔ حکیم سعید بھی قتل ہو گئے تھے اور بے شمار لوگ قتل ہوئے تھے۔ لسانی فسادات کی انتہا تھی، لیکن MQM ہر حکومت کا تقریباً حصہ رہی۔ اچھی تھی یا بری، اس بحث میں نہیں جانا۔ جب میاں صاحب کو یہ پسند نہ آیا کہ جہانگیر کرامت نے نیشنل سیکیورٹی کونسل بنائے جانے پر اصرار کیا ہے، تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ مہربانی کریں اور گھر تشریف لے جائیں، اور ان کی جگہ پر پرویز مشرف صاحب کو آرمی چیف مقرر کر دیا۔ پرویز مشرف میاں نواز شریف کے سامنے بیٹھ کے یوں کاپی پنسل لے کے تو نوٹس لیا کرتے تھے، اور ان نوٹس میں بجلی چوری کے معاملات بھی تھے اور گھوس اسکولوں کے معاملات بھی تھے۔ پاکستان آرمی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ گھوس اسکولوں کا پتہ لگاتی پھرے یا وہ بجلی کے میٹر چیک کرتی پھرے، لیکن یہ کیا گیا۔ پھر جانے کس نے ان کو یہ کہا کہ پرویز مشرف کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنا دیا جائے۔ آرمی چیف بہت طاقتور ہوتا ہے پاکستان میں، تمام بیلنسنگ قوتیں اس کے پاس ہوتی ہیں۔ وہ بظاہر کتنا ہی بھلا معصوم اور بے اختیار لگے، وہ بے شمار اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔
ریاست کا اہم ترین ستون ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کو کھڑے کھڑے گھر بھیج سکتا ہے۔ پرائم منسٹر یہ کام نہیں کر سکتا۔ پرائم منسٹر تو ڈی ایس پی کو گھر بھیجے تو وہ واپس آ جاتا ہے، آرمی چیف کا بھیجا ہوا گھر واپس نہیں آتا۔ پرویز مشرف نے انتخاب کروایا تو ظفر اللہ جمالی پرائم منسٹر بنے۔ پاکستان میں 18 پرائم منسٹرز آ چکے ہیں، اب 19ویں نے آنا ہے۔ لیاقت علی خان تھے، خواجہ ناظم الدین تھے، محمد علی بوگرا تھے، چودھری محمد علی تھے، حسین شہید سولوردی تھے، آیا چندری گڑھ تھے، سرفروز خان نون تھے، ذوالفقار علی بھٹو تھے، محمد خان جنیجو تھے، محترمہ بے نظیر تھیں، نواز شریف صاحب تھے، ظفر اللہ جمالی تھے، چودھری شجاعت حسین تھے، شوکت عزیز تھے، یوسف رضا گیلانی تھے، خواجہ پرویز اشرف تھے، شاہد خاقان عباسی تھے، اور پھر اس کے بعد عمران خان، اور پھر شہباز شریف۔ یہ غالباً 19 بن جاتے ہیں۔ اب 20ویں پرائم منسٹر کو آنا۔ ان 20 پرائم منسٹروں نے جیسے تیسے بھی ملک چلایا۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم الٹیمیٹلی وہاں آ کر کھڑے ہو گئے کہ ہم نے ایک تنظیم بالآخر بنائی جس کو SIFC کہتے ہیں۔ یہ وہ تنظیم ہے جو پاکستان میں سرمایہ کاروں کے لیے سہولت پیدا کرے گی، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھائے گی، ہماری زراعت کو ٹھیک کرے گی، ہماری انڈسٹری کو بہتر کرے گی، ہمارے بجلی کے پانی کے نظام کو بہتر کرے گی۔ کچھ 100 کے قریب پروجیکٹ انہوں نے اپنے لیے سلیکٹ کر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کاکڑ صاحب اور عاصم منیر صاحب کے دور میں یہ ہوا۔ وہ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل تھی، وہ 8ویں ترمیم کے نتیجے میں اس کو وڈرا کیا گیا تھا، لیکن 58(2)B ڈال دی گئی تھی۔ 58(2)B کا جو نتیجہ نکلتا وہ زیادہ خطرناک تھا، لیکن پولیٹیشنز نے اس وقت یہ مناسب سمجھا کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کونسل کو ہٹا دیں، اس لیے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں چاروں چیفز جو تھے 4 اسٹار جنرلز، وہ اس کے رکن تھے، پرائم منسٹر رکن تھے، کچھ اور لوگ رکن تھے ایک سٹیج پہ۔ اس میں کچھ لوگوں کو اور رکھا گیا، میں اس پہ پھر بات کروں گا۔ اور نتیجتاً یہ ہوا کہ ملک کے اہم ترین معاملات کے لیے نیشنل سیکیورٹی کونسل کو تو نہ بنایا گیا، لیکن ڈیفنس کمیٹی آف کیبنٹ کو تشکیل دیا گیا، اور یہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا۔ میاں نواز شریف صاحب یہ چاہتے تھے کہ وہ بہت سارا کام کریں، اور جو وہ بات ایک دفعہ کہہ دیں اس کو پورا کر دیا جائے۔ وہ چیف منسٹری کے دور میں لکھا کرتے تھے ان ریلیکسیشن آف آل رولز۔ اب ایسے کتنے آرڈرز ہو سکتے تھے کہ آل رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں ان کو ریلیکس کر دیا جائے اور کسی کو دے دیا جائے۔ لیکن جس طرح میاں نواز شریف نے لوگوں کو نوازا، اس طرح لوگ بھی ان کو نوازتے رہے۔ نتیجتاً وہ لوگ جو مایوس تھے اپنی جوانی میں، ان کو ایک امید ملی، نوکری ملی، زمین ملی، گھر ملا، جانے کیا کیا کیسے کیسے ہوا، تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن میاں نواز شریف کو 2 دفعہ ملک بدری دیکھنی پڑی، اور دونوں دفعہ یہ کام سمجھوتے کے تحت ہوا۔ پرویز مشرف کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا، اور عمران خان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جس میں وہ سب لوگ موجود تھے جن کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، جو خدائی مخلوق کہہ لیں، فوج کہہ لیں، اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، ڈاکٹرز کہہ لیں، گورنمنٹ کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، نواز شریف صاحب اس کے نتیجے میں ملک سے چلے گئے تھے۔
ان کو جس طریقے سے قید کیا گیا تھا وہ غلط تھا، وہ بہت نامعقول تھا، وہ غیر مناسب تھا۔ میں تو اس کا قائل ہوں کہ پالیٹیشنز کو جیلوں میں نہیں رکھنا چاہیے، پالیٹیشنز کو پھانسیاں نہیں دینی چاہیے، اور پرائم منسٹر کی سطح کے شخص کے ساتھ یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ مجرم ہو تو پھر معاف نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ معاف ہو گیا یا آپ نے مقدمات واپس لے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گنجائش موجود تھی۔ بے نظیر صاحبہ کو بھی ایگزائل میں رہنا پڑا، جلا وطنی کاٹنی پڑی، آصف زرداری کو بھی جلا وطنی کاٹنی پڑی۔ ذرا غور کیجیے، نواز شریف نے جلا وطنی کاٹی تو پرائم منسٹر، بے نظیر نے جلا وطنی کاٹی تو پرائم منسٹر، آصف زرداری نے جلا وطنی کاٹی تو وہ صدر پاکستان، یوسف رضا گیلانی نے جیل کاٹی تو وہ وزیر اعظم پاکستان۔ یہ اسی طرح ہوتا رہے گا؟ اسی طرح ہونا چاہیے؟ نہیں۔ اب میں اس بات پر آنا چاہتا ہوں جو میرا آج کا اصل مدعا ہے کہ کیا میاں نواز شریف نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا ہے؟ 1981 سے شروع ہوئی ہوئی سیاست، بلکہ اس سے پہلے کی شروع ہوئی ہوئی سیاست، اور سرکاری عہدے پر متمکن تو وہ 1981 میں ہوئے، اور 2023 میں یعنی 42 برس اقتدار یا اقتدار سے باہر رہ کر اب وہ سیاست چھوڑ دیں گے یا ان سے چھڑوا دی گئی ہے؟ کیا ان کو ملک بدر کرنے کا یہ ایک نیا طریقہ نکالا گیا ہے، یا وہ ملک سے چلے جائیں گے یا وہ یہاں رہیں گے؟ جس نواز شریف کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پر اور خوب جانتا ہوں، وہ نواز شریف اپنے راستے کی رکاوٹوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ نواز شریف یہ نہیں چاہتا کہ وہ جو کہے اسے کہا جائے کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایسا بھی ہوا پاکستان میں کہ انہوں نے ایک ایسی امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں کروانے کی کوشش کی کہ پرائم منسٹر جب چاہے، جس شک کو چاہے، جتنے عرصے کے لیے چاہے معطل کر دے۔ گویا ان کا جی چاہے تو صدر پاکستان کے عہدے کو معطل کر دیں، آرمی چیف کے عہدے کو معطل کر دیں، نیشنل اسمبلی ہی کو معطل کر دیں، کسی قانون کو، کسی عدالت کو معطل کر دیں۔ غلام اسحاق خان بہت زیرک آدمی تھے اور انفارمیشن کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ نائب تحصیلداری سے صدر پاکستان تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن غلام اسحاق خان کو وہ صفحہ پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا تھا، تو انہوں نے اپنے سیکرٹری سے وہ پیج منگوا کے کہا کہ یہ ایک پیج آپ بھول آئے ہیں۔ اور یہ ایسا اس لیے ہوا کہ پاکستان کے آئین میں ترمیم سے پہلے صدر پاکستان کو اعتماد میں لینا ضروری ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف چوٹی گئے تھے فاروق لغاری کے پاس کانسنٹ لینے کے لیے کہ میں کچھ ترامیم کرنا چاہتا ہوں، کچھ ختم کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا تک کر لیں۔ یہ شاید اس زمانے کی بات ہے جب میاں صاحب اور فاروق لغاری صاحب کے درمیان تعلقات بہت خوشگوار تھے۔ لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ اس الیکشن سے پہلے توتی بول رہا تھا عمران خان کا۔ پی ایم ایل ان کے پاس کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو کراؤڈ پلر ہوتا، جس پر لوگ اعتماد کر سکتے ہوتے، جس پر لوگ یقین کرتے۔ ایسے میں یہی ضروری تھا کہ میاں نواز شریف کو پاکستان آنے کی تکلیف دی جاتی، لیکن وہ اتنے کے زیرک ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ میرے جانے سے کتنا کا فائدہ ہوگا۔ وہ 21 اکتوبر سے تقریباً 2 ماہ خاموش رہے، اور جتنے کے جلسوں میں اور جس طرح کی تقریریں انہوں نے کی، میں نے اور آپ نے دیکھی بھی، سنی بھی اور سمجھ بھی آ رہی۔ ایسے میں جبکہ یہ NIFC کام کر رہی ہے اور یہ تقریباً اسی طرح کی ایک کمیٹی ہے، ذرا اس سے مائلڈ ہے، جو NEC کی کمیٹی تھی،
تو کیا میاں نواز شریف SIFC کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کے پابند رہ کر ان پر عمل کرتے؟ وہ تو یہی کہتے تھے میں ڈکٹیشن نہیں مانوں گا، مجھے ڈکٹیشن نہیں چاہیے، میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہے گا۔ وہ کئی ماہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے تھے، وہ کئی ماہ پارلیمنٹ کیبنٹ کی میٹنگز نہیں بلاتے تھے، وہ روٹیشن کے ذریعے سمری منظور کروا کے فیصلے کر دیا کرتے تھے، وہ چیزوں کو اپنے انداز میں لے کر چلتے تھے، سہل قسم کی آرام دہ پالیٹکس کرتے تھے۔ ہفتے میں 3 دن وہ لاہور اپنے گھر گزارتے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، کوئی ادھر ادھر کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی، کوئی مجبوراً ایکٹیویٹی ہو تو وہ رکھتے تھے، ادروائز نہیں۔ یہ جو نئی پارلیمنٹ آ رہی ہے، یہ پارلیمنٹ اپنے ساتھ کس قدر مشکلات لے کر آئے گی آپ ابھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہر بڑھتے روز، ہر گزرتے روز ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور یہ ایک دائرے کی طرح ہوگا، بالکل ایسا دائرہ جس کے گرد رسی لپٹتی چلی جاتی ہے اور وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے نیچے جو بھی آئے گا وہ دب جائے گا۔ یوں محسوس ہو رہا ہے، کرائم یہ بتا رہے ہیں کہ PTI ایجیٹیشن میں جائے گی، اور اگر مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھیں گے اور یہ کہیں گے کہ نواز شریف کو چاہیے میرے ساتھ اپوزیشن کے بینچ پر آ کر بیٹھ جائے، اور جماعت اسلامی اپنی جگہ پر سندھ میں یا کراچی میں احتجاج کا پروگرام بنا رہی ہے، کوئٹہ میں باپ والے یا PK میپ والے یا کچھ اور اس طرح کا پروگرام بنا رہے ہیں، تو KPK میں ANP اور جماعت اسلامی اور جمعیت العلماء اسلام بھی اسی طرح کے پروگرام بنا رہی ہے۔ پنجاب میں تو PTI موجود ہے۔ جس تعداد میں انڈیپینڈنٹ جیت کر آئے، میرے بس میں ہوتا تو میں ان سے کہتا آپ حکومت بنائیں، تو انہیں مزہ آ جاتا۔ وہ روز سرخ مرچیں کھاتے اور کہتے کہ ہمیں آئس کریم چاہیے، اور آئس کریم دستیاب نہیں ہے، اس کے لیے وسائل چاہیے۔ جن مشکلات میں پاکستان ہے، میرا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف جس طرح کی سیاست کرنا چاہتے تھے انہوں نے وہ کر لی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں اپنے سامنے چیف منسٹر بنوانے کا فیصلہ کیا تھا، وہ بن رہی ہے۔ بھائی پہلے پرائم منسٹر بن چکا تھا، اس میں آصف زرداری کی مہربانی بھی شامل تھی اور جنرل باجوہ کی مہربانی بھی شامل تھی اور عمران خان کی نالائکی بھی شامل تھی۔ وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں، تو خاندان کے اندر کے معاملات تو مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا ان کو، لیکن یہ تقسیم ایک اچھی تقسیم ہے کہ بھائی کو اقتدار دے دیا جائے اور بیٹی کو وارث بنا دیا جائے۔ ان حالات میں پاکستان کے معاملات حالات کے مطابق اچھے نہیں رہیں گے۔ کیوں اچھے نہیں رہیں گے؟ اس لیے کہ ہماری معیشت اچھی نہیں ہے، ہماری سیاست میں گہما گہمی ہوگی۔ یہ غیر فعال پارلیمنٹ پچھلی پارلیمنٹ سے شاید زیادہ بے توقیر ہوگی۔ یہاں 100، 50، 70، 80، 90 جتنے لوگ بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوں گے، وہ روز کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے کہ جس کے نتیجے میں جھگڑا ہوگا، گالی گلوچ ہوگی، ہنگامہ ہوگا، مارکٹائی ہوگی، واک آؤٹ ہوگا، اور سڑکوں پر رونق لگے گی۔ اور سڑکوں پر رونق روکنے کے لیے کتنی دفعہ آرٹیکل 245 کو استعمال کیا جائے گا یا 144 کے تحت لوگوں کو ٹیئر گیس پھینکی جائے گی۔ ہر جگہ ہر شہر میں یہ ممکن نہیں ہوگا، لیکن گرہ باندھتے ہوئے یہ کہوں کہ میاں نواز شریف اپنی اننگ کھیل گئے۔ وہ بظاہر پالیٹکس سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سیر و سیاحت کے بھی شوقین ہیں، پہاڑوں کے راستوں کو جوڑنا، راستوں کو مختصر کرنا، مشکلات کو دور کرنا، مشکلات کو آسانی میں تبدیل کرنا، یہ کام انہیں آتا ہے۔
پاکستان کا موسٹ ایکسپیرینس پالیٹیشین پالیٹکس کو خیر بات کہہ کے جا رہا ہے غیر رسمی اعلان کے باوجود۔ کسی نے سیاست چھوڑنی ہو تو وہ پریس کانفرنس کرتا ہے، وہ اپنی پارٹی کی میٹنگ بلاتا ہے۔ میاں نواز شریف میرا خیال ہے کہ نہایت ناخوشی کے ساتھ پاکستان کے موجودہ حالات اور انتخابی نتائج کے نتیجے میں اس بات کو جانتے ہوئے کہ مانسیرا سے وہ ہار چکے ہوئے ہیں اور لاہور کے مقدمے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شاید ان کے حق میں اس کا فیصلہ نہیں آئے گا، اور اگر وہ پرائم منسٹر ہوتے اور انتخابی عذرداری ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا تو پھر معاملات شاید شرمندگی کا باعث بنتے۔ انہوں نے اپنی عزت کو بچایا، اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پالیٹکس سے ایگزٹ کرنے کی تیاری کی، لیکن میں مجبور ہوں یہ کہنے پہ کہ یہ ایگزٹ نہیں ہے، یہ باعزت رخصتی نہیں ہے، یہ راہ فرار ہے۔ پالیٹیشنز کو، رہبروں کو، سیاستدانوں کو راہ فرار اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی ہمت و توفیق دے کہ ہم اپنے وطن کے لیے کچھ کر گزریں۔ شکریہ۔